السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفسہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ۔ سب سے پہلے ہر طرح کی حمد و ثنا، تعریف و توصیف اللہ رب العزت کے لیے لائق اور زیبا ہے، جس کے فضل و احسان سے آج کی اس مجلس میں ہم جمع ہوئے ہیں، اور اللہ رب العالمین کے فضل و احسان سے ایک بہت ہی خاص موضوع پر سلسلہ وار درس کا آج تیسرا حصہ ہے۔ ہم حضرت آدم علیہ السلام کی زندگی اور خاص طور پہ اس زندگی میں ہمارے لیے عبرت اور نصیحت کی کون کون سی چیزیں ہیں اس پر انشاءاللہ تعالی غور کریں گے۔ اس سلسلہ وار درس میں یہ تیسرا درس اس موضوع سے متعلق ہے۔ پچھلے درس میں ہم نے دیکھا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کرنے کا ارادہ کیا، کہا میں زمین پر خلیفہ بنانے جا رہا ہوں۔ خلیفہ کا کیا معنی ہوتا ہے وہ ہم نے دیکھا، اور فرشتوں نے جو اللہ تعالیٰ کی حکمت جاننی چاہی سوال کیا، اللہ تعالیٰ نے کیسے اپنی حکمتیں ان پر واضح کی، پھر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا، سارے فرشتوں نے بیک وقت حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا۔ آگے کیا ہوا؟ آگے ابلیس نے سجدے سے انکار کر دیا۔ ابلیس نے کیا کیا؟ سجدے سے انکار کر دیا۔ قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا کہ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، کہ جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ تم آدم کو سجدہ کرو، سارے فرشتوں نے بیک وقت سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔ ابلیس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ ابلیس نے کہا میں آدم سے افضل ہوں تو لہٰذا مجھے آدم کو سجدہ نہیں کرنا چاہیے، میں افضل ہوں، آدم مفضول ہے، میں برتر ہوں، آدم کمتر ہیں، برتر کمتر کو سجدہ نہیں کرتا۔ تو ابلیس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ ابلیس کیا ہے؟ سب سے پہلا سوال تو یہ بتا دیں، ابلیس کیا ہے؟ ابلیس جن ہے نا۔ اچھا، آپ کو یہ سن کر تعجب ہوگا کہ ہمارے پرانے علماء میں ایک بہت بڑی تعداد ایسے مفسرین کی ہے، علماء کی ہے، جو یہ کہتے ہیں کہ ابلیس جو ہے وہ ایک فرشتہ تھا۔ ایک بہت بڑی تعداد ایسے علماء کی جو کہتے ہیں کہ ابلیس کیا تھا؟ فرشتہ تھا۔ بلکہ جمہور علماء میرے خیال سے اسی طرف گئے ہیں، جو پرانے علماء میں سے ہیں، کہ ابلیس جو ہے وہ ایک فرشتہ تھا۔ اور ایسا انہوں نے کیوں کہا؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں صاف صاف کہا ہے وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، ہم نے فرشتوں سے کہا تھا کہ آدم کو سجدہ کرو۔ تو کیونکہ حکم فرشتوں کو دیا گیا تھا تو اس کا مطلب ابلیس نے سجدے سے انکار کر دیا تو وہ بھی فرشتہ تھا۔ اللہ نے فرمایا ہم نے فرشتوں سے کہا سجدہ کرو تو سارے فرشتوں نے سجدہ کیا سوائے آدم کے۔ سارے فرشتوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔ اس آیت سے ایک ذہن میں بات یہ آتی کہ حکم تو فرشتوں کو تھا سجدہ کرنے کا، اور ابلیس نے سجدہ نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نے حکم دیا تھا تم کو سجدہ کرنے کا، اس کا مطلب اللہ کا حکم ابلیس کے لیے بھی تھا، تو ابلیس بھی کیا تھا؟ فرشتہ تھا۔ اس وجہ سے ایک بہت بڑی جماعت ایسی ہے جو اس بات کی قائل ہے کہ ابلیس بھی کیا تھا؟ فرشتہ تھا۔ لیکن قرآن مجید میں جو دلائل ہم کو ملتے ہیں اس سے یہ بات صاف ہو جاتی کہ ابلیس فرشتہ نہیں تھا بلکہ وہ جن تھا۔ سب سے بڑی دلیل تو سورہ کہف کی آیت ہے جس میں اللہ نے فرمایا کان من الجن، کہ ابلیس جو ہے وہ جن تھا، وہ فرشتہ نہیں تھا، وہ جن تھا۔ تو اتنی کلیئر کٹ آیت ہونے کے باوجود ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ابلیس جو ہے وہ فرشتہ تھا۔ دوسری دلیل خود ابلیس کا جو قول قرآن مجید میں منقول ہے سورہ اعراف میں آیت نمبر 12، اس میں اس نے کہا انا خیر من، میں آدم سے بہتر ہوں۔ کیوں؟ خلقتنی من نار، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے۔ آگ سے کس کو پیدا کیا جاتا ہے؟ جن کو پیدا کیا گیا ہے آگ سے، ہے نا۔ اور فرشتوں کو کس سے پیدا کیا گیا ہے؟ نور سے، لائٹ سے۔ اور انسان کو کس سے پیدا کیا گیا؟ مٹی سے اور پانی سے۔ تو اس سے بھی یہ بات پتا چلتی ہے کہ ابلیس جو ہے وہ فرشتہ نہیں تھا، ابلیس جو ہے وہ کیا تھا؟ جن تھا۔
تیسری بات یہ کہ فرشتوں کا جو مزاج قرآن مجید میں بیان کیا گیا ہے، لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، کہ فرشتے کسی بھی معاملے میں اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے. ان کا جو سافٹ ویئر ہے اس میں نافرمانی کا آپشن رکھا ہی نہیں گیا. ان کی جو فطرت ہے، ان کا جو مزاج ہے، ان کی جو تخلیق ہے، جو نیچر اللہ نے ان کا بنایا ہے، اس میں نافرمانی کی گنجائش رکھی ہی نہیں گئی ہے. تو اس کی گنجائش ہی نہیں کہ ابلیس جو ہے وہ فرشتہ ہو. تو یہ تو کلیئر کٹ قرآن کی آیتیں ہیں جس سے سمجھ میں آ رہا ہے کہ ابلیس فرشتہ نہیں تھا، بلکہ ابلیس کیا تھا؟ جن تھا. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے، پھر ابلیس کو اللہ رب العالمین نے یہ کیوں کہا کہ سارے فرشتوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے؟ ہاں دیکھیے، اتنی بات تو ایک دم واضح ہے کہ ابلیس کو بھی سجدے کا حکم دیا گیا تھا. یہ بات، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، کیونکہ قرآن مجید میں صاف صاف اللہ نے کیا فرمایا؟ اللہ نے فرمایا کہ ابلیس سے اللہ نے فرمایا ما منعک الا تسجد اذ امرتک، تو اس کو سجدہ کرنے سے کس نے منع کیا جبکہ تجھ کو سجدہ کرنے کا حکم کس نے دیا تھا؟ میں نے دیا تھا. تو اتنی بات تو واضح ہے کہ ابلیس کو سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا تھا. اب اس نے سجدہ نہیں کیا. اور قرآن مجید کی آیتوں میں بار بار ایک لفظ آتا ہے کہ ابلیس، فرشتوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے. تو اس کو ہم ذرا سے، ایک عربی کا ایک قاعدہ ہوتا ہے، نحو میں ہم پڑھتے ہیں استثناء متصل اور استثناء منفصل. استثناء کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ایکسیپشن. ہاں، استثناء کا مطلب ہوتا ہے ایکسیپشن. ایکسیپشن جو ہے یعنی اللہ کا لفظ، اللہ کا عربی میں ترجمہ کیا ہوگا؟ سوائے. سوائے ہے نا. تو سوائے ابلیس کے، تو یہ اللہ کا لفظ جو ہے وہ دو طرح سے استعمال ہوتا ہے. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اللہ کے بعد آنے والی جو ایک مستثنا ہوتا ہے وہ مستثنا منہو کا جز ہوتا ہے، یعنی بعد آنے والا پہلے آنے والوں، اس اللہ کے پہلے جو چیز تھی اس کا حصہ ہوتا ہے. مثلا آپ مان لیں کہ آپ لوگ چیتا گیم سے درس سننے کے لیے آتے ہیں، ہے نا. تو اب مان لیجئے مبارک ہیں، یہ بھی چیتا گیم سے درس سننے کے لیے آتے ہیں. کسی درس میں میں بولوں کہ سارے چیتا گیم والے آئے سوائے مبارک کے، تو مبارک جو ہے وہ چیتا گیم والوں کا جو ایک گروہ، ایک قوم ہے، چیتا گیم کی قوم، مبارک اس کا حصہ ہے نا، متصل ہے ان سے. اس کو کیا کہیں گے؟ استثناء متصل. کہ مبارک جو ہے یعنی مبارک مستثنا، جن کو الگ کیا گیا ہے، جن سے الگ کیا گیا ہے، دونوں ایک ہی جنس کے ہیں، تو ہم کیا کہیں گے؟ اس کو کیا کہتے ہیں؟ مستثنا متصل. کہ اللہ کے بعد آنے والا جو استثناء جس کا کیا گیا ہے وہ اللہ سے پہلے کے لوگوں کا جز ہے. پر اللہ کا ایک استعمال اس طرح سے بھی ہوتا ہے کہ مان لیجئے حافظ آصف صاحب جو ہے وہ چیتا گیم کے نہیں ہیں، لیکن یہ بھی روزانہ درس میں آتے ہیں، اور آپ سب لوگ چیتا گیم کے ہیں، آپ لوگ بھی درس میں آتے ہیں. اب حافظ فیاض نے مجھ سے پوچھا چیتا گیم والے آئے؟ تو میں نے کہا چیتا گیم والے تو آ گئے ہیں سوائے حافظ فیاض کے. ہاں، حافظ فیاض، ہاں حافظ آصف کے، معذرت چاہتا ہوں، سوائے سوائے حافظ آصف کے. تو اب یہ کیا ہوا؟ اس میں بھی میں نے اللہ لگایا، حالانکہ حافظ آصف جو ہے وہ چیتا گیم والوں کا حصہ نہیں. لیکن ایک اضافی بات یہ، کیونکہ یہ بھی آتے تھے، جیسے چیتا گیم والے آتے ہیں ویسے حافظ آصف بھی آتے ہیں، تو میں نے کہا چیتا گیم والے تو آ گئے لیکن حافظ آصف نہیں آئے، ہے نا. لیکن یہاں پہ جب اللہ آتا ہے تو وہ اردو میں لیکن کے معنی میں، کہ سارے لوگوں نے سجدہ کیا، سارے فرشتوں نے سجدہ کیا، لیکن ابلیس نے سجدہ نہیں کیا. تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ استثناء منفصل. کہ مستثنا منہو کا جز نہیں ہے، ان سے الگ تھا، لیکن کیونکہ اس کو بھی حکم دیا گیا تھا سجدہ کرنے کا، اس لیے اللہ نے بیان کیا کہ اس نے سجدہ نہیں کیا. تو یہ جو کنفیوژن پیدا ہوتا ہے وہ ہم آسانی سے جو عربی میں اس کا یہ نحو کی جو قواعد ہوتے ہیں نا، ان کا بڑا فائدہ ہوتا ہے. بہت مرتبہ اصول فقہ میں جو اس کی ضرورت پڑتی ہے. تو یہ جو ہے ہم نحو کے جب ادنا اولا میں جب پڑھتے ہیں تبھی یہ قواعد ہم کو پڑھائے جاتے ہیں. تو بہرحال اس سے کنفیوژن نہیں ہونا چاہیے. وہ فرشتوں میں سے نہیں تھا، ظاہر سی بات ہے، وہ جنوں میں سے تھا، اس کو آگ سے پیدا کیا گیا ہے، لیکن اس نے سجدہ نہیں کیا، اور وہ جنوں میں سے تھا کیونکہ اس کو آگ سے پیدا کیا گیا ہے. کیوں سجدہ نہیں کیا؟ ابا، ڈٹ گیا، انکار کیا اس نے. ہاں، واستکبرا، تکبر کا شکار ہو گیا. وکان من الکافرین، کافروں میں سے بن گیا. اور اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا کہ انا خیر منہ، میں آدم کو سجدہ نہیں کروں گا. آدم کو جو سجدہ کرنے کا حکم دیا تھا کیا تھا؟ سجدہ تعظیمی تھا نا، سجدہ تشریفی، رسپیکٹ کے لیے سجدہ کرنا، کسی کی عظمت کے اظہار کے لیے سجدہ کرنا. تو حضرت آدم علیہ السلام کی تعظیم کے لیے تیار نہیں ہوا. اس نے کہا میں کیوں سجدہ کروں، میں جو ہے وہ بہتر ہوں، اس سے افضل مفضول کو سجدہ نہیں کرتا، میں اس سے افضل ہوں، میں اس سے بہتر ہوں، میں کیوں اس کو سجدہ کروں. اور افضل ہونے کی دلیل وہ کہاں سے لے کر کے آیا؟
کہا خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، اللہ تعالیٰ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور اس کو مٹی سے پیدا کیا ہے. اس نے کہا کہ آگ مٹی سے افضل ہوتی ہے، لہذا آگ سے بنی ہوئی مخلوق مٹی سے بنی ہوئی مخلوق کو کیوں سجدہ کرے. اس نے عقل لگائی، اس نے لاجک لگائی. اس نے کہا لم اکن لاسجد لبشر خلقتہ من صلصال من حمأ مسنون، میں ایسے انسان کو سجدہ نہیں کروں گا جس کو تو نے مٹی سے پیدا کیا ہے، کھنکتی ہوئی مٹی سے پیدا کیا ہے. مٹی قدموں کے نیچے روندی جاتی ہے، مٹی نیچے ہوتی ہے، آگ جلائی جاتی ہے تو وہ اوپر بلند ہوتی ہے. تو اس نے عقل لگائی اور سجدہ کرنے کا اسے انکار کر دیا. اس کے ابلیس کے کیریکٹر میں ہمارے لیے بہت ساری نصیحتیں. ایک بہت بڑی نصیحت تو یہ ہے کہ اللہ کا حکم آ جائے تو اس کے مقابلے میں عقل کا استعمال نہیں کرنا چاہیے. اللہ کا حکم آنے کے بعد عقل کا استعمال نہیں کرنا چاہیے. اسی لیے بعض علماء نے کہا اول من قاس ابلیس، سب سے پہلے جس نے قیاس کیا وہ ابلیس تھا. سب سے پہلے دماغ لگانے والا اللہ کے حکم کے مقابلے میں. بھائی ایک قیاس تو ہوتا ہے اللہ کے حکم کو سمجھنے کے لیے، ہے نا. اللہ کے حکم کو سمجھنے کے لیے آپ عقل لگائیں، لاجک لگائیں، آپ اس کے غور و فکر کریں اللہ کے حکام میں، اللہ کی آیتوں میں. شریعت اس سے منع نہیں کرتی آپ کو، پر اللہ کی مخالفت میں عقل کا استعمال کرنا منع ہے. اس کو قیاس باطل کہتے ہیں. تو اس لیے علماء نے کہا کہ سب سے پہلا قیاس ابلیس نے کیا تھا. کون سا قیاس؟ نص کے مقابلے میں قیاس. اس لیے علماء کہتے ہیں کہ جب نص آ جائے، نص کا مطلب کلیئر کٹ حکم اللہ کا آ جائے، پھر اس کے مقابلے میں قیاس کرنے کی، اس کو ڈینائی کرنے کے لیے، اس کو ریجیکٹ کرنے کے لیے عقل کے استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہے. اللہ کا حکم آ گیا، اس حکم کو سمجھنے کے لیے آپ عقل استعمال کریں. لیکن اللہ کا حکم آ گیا، اللہ نے کہا کہ روزہ رکھو، اب عقل کا استعمال کریں کہ نہیں. عقل کہتی ہے کہ روزہ نہیں رکھنا چاہیے. عقل کا استعمال کر کے اللہ تعالیٰ کے حکم کی نفی کر دینا، یا حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے جو اخبار بیان کیے، اخبار بیان کی، مثلا اللہ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سلیمان علیہ السلام نے چوٹیوں سے گفتگو کی. اب کوئی آدمی بولے عقل لگائے کہ نہیں، عقل تو نہیں تسلیم کرتی کہ کوئی انسان چوٹی سے گفتگو کر سکتا ہے اور انکار کر دے. تو یہ کس کی روش ہے؟ عقل کی بنیاد پر اللہ کے حکم کا انکار کرنا یہ شیطان کی روش ہے. یہ کام شیطان نے کیا. عقل کو استعمال کر کے اللہ کے حکم کو ڈینائی کر دینا یہ کام شیطان نے کیا. تو سب سے بڑی بات ہم کو یہ پتا چلی کہ عقل کو اللہ تعالیٰ کے حکم سے اوورٹیک نہیں کرنا چاہیے. عقل جو ہے وہ ناقص ہے. اللہ کا حکم اللہ کے کامل علم کی بنیاد پر ہوتا ہے. ہماری عقل اللہ تعالیٰ کے حکم کو، یعنی اللہ تعالیٰ کا حکم کبھی بھی عقل کے خلاف نہیں ہوتا. یہ بھی یاد رکھیے، اللہ کا حکم کبھی بھی عقل کے خلاف نہیں ہوتا. لیکن یہ لازم نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کو ہماری عقل سمجھ بھی سکے، کیونکہ ہماری عقل محدود ہے، ہماری عقل ناقص ہے، اللہ کا حکم کامل ہے. تو کامل کو ناقص کی بنیاد پر ریجیکٹ نہیں کیا جا سکتا، ہے نا. اللہ کا حکم اس کے کامل علم کی بنیاد پر ہوتا ہے، اور ہماری عقل ناقص ہے. ہم چیزوں کے ایک پہلو کو دیکھ رہے ہوتے، دوسرے پہلو کو نہیں دیکھ پاتے. اللہ سارے پہلوؤں کا علم رکھتا ہے. تو ہماری عقل ناقص ہے، اللہ کا حکم اس کے کامل علم کی بنیاد پر ہے. تو ہماری کامل چیز کو ناقص چیز کی بنیاد پر ریجیکٹ نہیں کیا جا سکتا. یہ بہت خطرناک بیماری ہے. خاص طور پہ ہمارے زمانے میں جو منکرین حدیث ہیں ان کے ہاں یہ بیماری بہت کثرت سے پائی جاتی ہے. وہ کہتے ہیں کہ بھئی قرآن حدیث میں وہی چیز قابل قبول ہے جو عقل کے موافق ہے. اب ہر آدمی کی عقل متفاوت ہے. جس کی عقل میں کوئی جو چیز آتی ہے انکار کا. منکر حدیث کا مسئلہ ہے نا کہ ہر منکر حدیث کا اپنا الگ ایک مسلک ہے، کیونکہ سب کی عقل الگ ہے، سب کا مسلک الگ الگ ہے. جس کو جو عقل میں سمجھ میں آتا ہے اس کا انکار کر دیتا ہے. ایک منکر حدیث میں جب بہت پہلے IISc میں اندھیری میں کام کرتا تھا تو ایک منکر حدیث آیا، وہ کہتا ہے کہ یہ قرآن مجید میں جو اصحاب فیل کا واقعہ بیان کیا گیا ہے یہ جھوٹا واقعہ ہے، عقل اس کو تسلیم نہیں کرتی. میں نے بولا کیوں؟ تو اس نے کہا کہ دیکھو یہ ریت کی زمین تھی عربوں کی، ریتیلی زمین پہ ہاتھی کیسے چلے گا، اس کو تو پیر دھس جائے گا. اس کی عقل نہیں مان رہی تھی تو اس نے انکار کر دیا. تو میں نے اس کو ڈسکوری پہ کھول کر کے دکھایا کہ ڈیزرٹ میں بھی ہاتھی چلتے ہیں. اس کو دکھایا کھول کر کے اس کی آنکھوں سے کہ تمہاری عقل میں سمجھ میں نہیں آ رہا. آپ ابھی یوٹیوب پہ جا کر کے کھول کر کے دیکھیں، آپ کو پتا چلے گا کہ صحرا میں بھی ہاتھی چلتے ہیں، صحرا میں ہاتھی ہوتے ہیں. تو یہ بہت بڑا مسئلہ ہے کہ ہم جو چیز ہماری عقل میں، کسی کو دجال نہیں سمجھ میں آ رہا تو وہ انکار کر دے رہا ہے، کسی کو، یعنی یہ انکار والا مسئلہ، ہاں قبر کا عذاب نہیں سمجھ میں آ رہا انکار کر دے رہا ہے. بھائی ابھی ریسنٹ جو ایک کنٹروورسی چل رہی ہے حضرت عائشہ کی عمر کے معاملے میں، آپ کو نہیں سمجھ میں آ رہا، آپ کو اپنے ایک ماحول کے حساب سے لگ رہا ہے کہ 9 سال میں شادی کر دینا عجیب چیز ہے. بھائی آپ ایک ماحول میں رہ رہے ہیں نا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس زمانے میں رہے، پیدا ہوئے، حضرت عائشہ کو کس نے کہا تھا بدائی کرنے کے لیے؟ ان کی والدہ نے کہا تھا لے کر کے جاؤ.
حضرت عائشہ کی وداعی ان کے والد نے، ان کی والدہ نے کرائی تھی. اللہ کے نبی پہ اتنے اعتراضات ہوئے، کسی نے یہ اعتراض نہیں کیا کہ آپ نے اتنی کم عمر لڑکی سے کیسے شادی کر لی. اس سوسائٹی میں، اس کلچر میں عام تھا. تو کہنے کا یہ مطلب ہے کہ آپ یہ پھر اب جو کچھ لوگ اعتراض، ایک طبقہ مسلمانوں کا ایسا ہے نا، جس چیز پہ اعتراض اس کا انکار کر دو، پردے پہ اعتراض انکار کر دو، مرتد کی سزا پہ اعتراض اس کا انکار کر دو، یعنی وہ دین کو کم کرتے چلے جاتے ہیں. یہ چیز ہماری عقل میں سمجھ میں، اس کو بھی نکال دو، اس کو بھی نکال دو، نماز نکال دو، روزہ نکال دو، حج نکال دو. عقل کی بنیاد پر اللہ کے حکم کا اور اللہ کے بتائے ہوئے اخبار کا انکار نہیں کیا جاتا ہے. ہماری عقل محدود ہے نا، اللہ کا علم لامحدود ہے. شیطان سے یہی غلطی ہوئی کہ اس نے عقل کو اللہ کے حکم سے اوورٹیک کر دیا، آگے بڑھا، اپنی عقل کو اللہ کے حکم سے بڑا سمجھ لیا. استکبرہ کا یہی مطلب ہوتا ہے نا، تکبر کا شکار ہو گیا، گھمنڈ کا شکار ہو گیا، بڑا سمجھنے لگا. اس کو کس سے بڑا سمجھا؟ خود کو اللہ کے حکم سے بھی بڑا سمجھ لیا، اپنی عقل کو اللہ کے حکم سے بھی بڑا سمجھ لیا کہ اللہ کا حکم غلط، میری عقل صحیح. یہی ہوا نا، اس نے یہ سمجھا اللہ کا حکم غلط ہے اور میری عقل صحیح ہے. یہ شیطان سے بہت بڑی غلطی ہوئی. یہ باطل قیاس ہے، فاسد قیاس ہے جو نص کے مقابلے میں. اس لیے علماء کے ایک اصول فقہ میں بیان کرتے لا اجتہاد مع النص. جہاں پر واضح نص موجود ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، اللہ کی طرف سے واضح حکم موجود ہو، اس وقت اجتہاد نہیں کیا جاتا. 5 وقت کی نماز فرض ہے، اب کوئی مجتہد کھڑے ہو کے بولے میں نے اجتہاد یہ کیا کہ 5 نہیں 4 وقت کی نماز ہے، نہیں کر سکتا ہے. جہاں پر اللہ اس کے رسول کا حکم آ جائے وہاں پر اجتہاد نہیں ہوتا، جہاں کلیئر کٹ حکم ہو جائے. ہاں جہاں کلیئر کٹ حکم نہیں آ رہا ہے، کوئی نیا مسئلہ آ گیا ہے، اس کے بارے میں قرآن سنت میں کوئی بات نہیں موجود ہے، وہاں علماء اجتہاد بھی کرتے ہیں، وہاں پہ قیاس کرتے ہیں، وہاں قیاس کرنے کی اجازت ہے. تو سب سے پہلا اور بہت اہم ابلیس کے رویے سے ہم کو یہ پتا چلا کہ اللہ کے حکم سے اپنی عقل کو برتر نہیں سمجھنا چاہیے، ہے نا. اچھا، ابلیس نے جو قیاس کیا وہ قیاس بھی غلط تھا نا. اس نے کیا بولا؟ میں آگ سے پیدا کیا گیا ہوں، آدم مٹی سے پیدا کیے گئے، تو آگ افضل ہے، مٹی افضل نہیں ہے. کیا ثبوت ہے اس کا؟ کیا ثبوت ہے اس کا؟ علامہ ابن القیم رحمہ اللہ نے تقریباً 20 وجوہات لکھی ہیں کہ ابلیس کا یہ دعویٰ غلط تھا کہ آگ مٹی سے افضل ہے. انہوں نے کہا کہ نہیں، مٹی آگ سے افضل ہے. ہاں، اور انہوں نے یہ ثابت کیا کہ لاجک کی بنیاد پر بھی ابلیس کی لاجک غلط تھی، اللہ کا حکم صحیح تھا. اس میں انہوں نے ایک بات کہی ہے کہ مٹی تو مادہ تعمیر ہے، مٹی سے چیزوں کو تعمیر کیا جاتا ہے، بنایا جاتا ہے، اور آگ مادہ تخریب ہے، آگ سے چیزیں جل جاتی ہیں، ملک تباہ ہو جاتے ہیں، شہر تباہ ہو جاتے ہیں، گھر جل جاتے ہیں، سامان جل جاتا ہے. تو یہ کیسے کہا جا سکتا ہے کہ آگ مٹی سے زیادہ افضل ہے؟ یہ کیسے کہا جا سکتا ہے کہ آگ مٹی سے زیادہ افضل ہے؟ اور ایک بات انہوں نے بڑی پیاری کہی کہ ابلیس نے صرف یہ کیوں کہا کہ اس کو مٹی سے بنایا؟ اللہ نے مٹی کے ساتھ پانی سے بھی تو بنایا ہے. اس نے صرف آدھی بات لی کہ تو نے اس کو مٹی سے بنایا ہے، اللہ نے تو مٹی کے علاوہ پانی کا بھی ذکر قرآن مجید میں کیا ہے نا. ابلیس حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی اور پانی دونوں سے بنایا گیا. اور دنیا میں کسی بھی انسان سے آپ پوچھیں کہ پانی زیادہ افضل ہے یا آگ زیادہ افضل ہے، تو کیا بولے گا؟ پانی زیادہ افضل ہے. پانی زیادہ طاقتور بھی ہے، پانی آگ کو بجھا سکتا ہے، آگ پانی کو، ہے نا، پانی آگ کو بجھا سکتا ہے. تو حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق میں تو پانی بھی شامل تھا، مٹی بھی شامل تھی. تو اس اعتبار سے تو ان کا، یعنی اگر صرف لاجک بھی ہوتی صحیح، اس لیے علماء نے کہا ہے عقل صحیح کبھی بھی نص صریح کے خلاف نہیں ہو سکتی. اگر صریح نص کوئی موجود ہے، عقل کبھی بھی اس کے خلاف نہیں ہو سکتی. ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ عقل اس کو پہنچ نہ سکے اتنی دور تک کے، عقل ہماری وہاں تک نہ پہنچ سکے، یہ ممکن ہے. لیکن کبھی بھی اللہ کا حکم عقل کے خلاف نہیں ہوتا، اللہ کا حکم حکمت کے خلاف نہیں ہوتا. اہل سنت والجماعت کہتے ہیں اللہ کا حکم حکمت کے موافق ہوتا ہے. اشاعرہ اس کا رد کرتے ہیں، اشاعرہ کہتے ہیں نہیں، اللہ صرف مشیت کے اعتبار سے حکم دیتا ہے. اور اہل سنت کہتے ہیں نہیں، اللہ تعالیٰ حکمت کے حساب سے، اللہ کے حکم میں حکمت بھی ہوتی ہے، صرف مشیت نہیں ہوتی ہے. اس لیے تو فرشتوں نے، یہ بھی بڑا مسئلہ ہے اہل سنت کا اشاعرہ سے جو اختلاف ہے، اس میں ایک اختلاف یہ بھی ہے کہ اشاعرہ حکمت کا انکار کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا حکم حکمت کی بنیاد پر نہیں ہوتا، صرف مشیت کی بنیاد، بس اللہ جو چاہتے کرتا ہے، اس میں کوئی حکمت نہیں ہوتی. اور اہل سنت کہتے ہیں نہیں، مشیت بھی ہوتی ہے، حکمت بھی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی. تو اللہ رب العالمین، یہ جو ابلیس نے جو قیاس کیا وہ قیاس بھی کیا تھا؟ باطل تھا. یعنی ایک تو اس نے قیاس کی بنیاد پر اللہ کے حکم کا انکار کر دیا، یہ سب سے بڑا جرم تھا. اور پھر جو قیاس کیا وہ قیاس بھی باطل تھا. جو لاجک اس نے لگائی وہ لاجک بھی بیس لیس تھی، غلط تھی. کیونکہ اس جو ہے یہ کہنا کہ آگ افضل ہے، مٹی مفضول ہے، آگ برتر ہے، مٹی کمتر ہے، یہ بات صحیح نہیں ہے. اچھا، ابلیس کے کریکٹر میں ایک بہت ہماری نصیحت ہے کہ حسد کتنی خطرناک چیز ہے. ابلیس کو بڑا مقام ملا ہوا تھا، اگر وہ حسد کا شکار نہیں ہوتا تو اس سے وہ مقام نہیں چھنتا.
حسد کی وجہ سے اس نے اللہ کی نافرمانی کی اور اس کا مقام چھین لیا گیا، اس کو جنت سے نکال دیا گیا. اللہ نے فرمایا فخرج منہا، اس جنت سے نکل جاؤ، اب تم اس جنت میں داخل نہیں ہو سکتے. فخرج منہا، باہر نکل جاؤ اس سے. اللہ کی نافرمانی. اس لیے بعض علماء نے بڑی پیاری بات کہی، کہا کہ آسمان پر اللہ کی سب سے پہلی نافرمانی حسد کی وجہ سے ہوئی. آسمان پر اللہ کی سب سے پہلی نافرمانی حسد کی وجہ سے ہوئی ہے نا. ابلیس کو حسد تھا حضرت آدم علیہ السلام سے، بلکہ ابھی تو جب روح نہیں پھونکی گئی تھی تب سے حسد تھا نا. جب روح نہیں پھونکی گئی تھی، حدیث میں نے پچھلے درس میں حدیث بتائی نا کہ وہ ارد گرد گھوم رہا تھا اور پھر منہ کے اندر سے داخل ہوا، باہر سے نکلا اور کہا کہ یہ مخلوق جو ہے اس پر یہ اپنے نفس پر قابو نہیں پا سکے گی، اور میں نے اگر اس کو پایا تو میں اس کو جو ہے وہ نقصان پہنچاؤں گا. اس طرح کی بات کہی اس نے. تو اس حسد کی وجہ سے اس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا. حسد بڑی خطرناک چیز ہے. علماء نے کہا آسمان پر سب سے پہلی نافرمانی حسد کی وجہ سے ہوئی، اور زمین پر بھی سب سے پہلا گناہ حسد کی وجہ سے ہوا. کون سا گناہ؟ قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا. حضرت آدم کے ایک بیٹے نے دوسرے بیٹے کو قتل کر دیا. کیوں؟ کیونکہ حابیل کے پاس ایک نعمت تھی جو قابیل کے پاس نہیں تھی. تو زمین پر بھی سب سے پہلی نافرمانی حسد کی وجہ سے ہوئی، اور آسمان پہ بھی سب سے پہلی نافرمانی حسد کی وجہ سے ہوئی. اسی لیے علماء حسد کو ام الخبائث کہتے ہیں، گناہوں کی ماں ہے حسد. حسد اپنے ساتھ اکیلے نہیں آتا، وہ بہت سارے گناہ لے کر کے آتا ہے. جھوٹ حسد کی وجہ سے بولا جاتا ہے، چغلیاں حسد کی وجہ سے کی جاتی، غیبت حسد کی وجہ سے ہوتا ہے، تہمتیں حسد کی وجہ سے ہوتی ہیں، جاسوسی لوگوں کی کرنا حسد کی وجہ سے ہوتا ہے. بلکہ بعض مرتبہ حسد کی وجہ سے انسان کسی دوسرے انسان کو قتل کر دیتا ہے، جادو کرتا ہے لوگوں کے خلاف حسد کی وجہ سے. تو حسد ام الخبائث ہے. حسد سے دل کو پاک رکھنا چاہیے، حسد سے دل کو پاک رکھنا چاہیے. اور پاک رکھنے کا سب سے اچھا نسخہ یہ، حسد کا واحد علاج، ایک دم کارگر علاج کیا ہے؟ اللہ کی تقسیم سے راضی ہو جانا ہے نا. جو اللہ کی تقسیم سے راضی ہے اس کے دل میں حسد پیدا نہیں ہوگا. بھئی اللہ تعالیٰ نے اگر حضرت آدم کو افضل بنا دیا اور تم کو سجدہ کرنے کے لیے کیا، اللہ نے ان کی قسمت میں جو لکھا تھا ان کو ملا. لا تتمنوا بما فضل اللہ بھی بعضکم علی بعض. اللہ نے اگر کسی کو کوئی فضیلت دے دی تم تمنا مت کرو اس کی. ٹھیک ہے، اللہ نے کسی کو کسی نعمت سے نواز دیا، تم کو نہیں دیا. کون دینے والا ہے نعمتیں؟ اللہ دینے والا ہے. اللہ کی تقسیم سے راضی رہو. جو اللہ کی تقسیم سے راضی رہتا ہے اس کے دل میں حسد نہیں پیدا ہوتا. میرا کوئی بھائی ہے، اس کا کاروبار مجھ سے بڑا ہے، اس کے پاس گاڑی مجھ سے اچھی ہے، اس کے پاس موبائل مجھ سے زیادہ قیمتی ہے، اس کا گھر مجھ سے بڑا ہے، جو بھی اللہ تعالیٰ نے اس کو نعمتیں دی ہیں، اگر اللہ نے اس کو دی ہے، میں کون ہوتا ہوں؟ اللہ تعالیٰ کی عطا پر اعتراض کرنے والا. حسد کیا ہوتا ہے؟ حسد یہ ہوتا ہے نا کہ میں اللہ تعالیٰ کی عطا سے راضی نہیں ہوں. ابلیس اسی پر کہ میں اللہ تعالیٰ تو نے اس کو افضل کیوں بنا دیا، میں راضی نہیں ہوں، تو نے اس کو سجدے کا حکم کیوں دیا، میں تیری عطا سے راضی نہیں ہوں. حسد کا مطلب کتنی خطرناک چیز ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ کی عطا کا انکار کرے کہ میں انٹرفیئر کر رہا ہے نا اللہ کے معاملے میں. حسد کرنے والا کیا کرتا ہے؟ اللہ کے معاملے میں انٹرفیئر کر رہا ہے. اللہ نے فلاں کو وہ نعمت کیوں دی، میں کون ہوتا ہوں اعتراض کرنے والا؟ اگر میرے کسی بھائی کو اللہ نے مجھ سے زیادہ نعمت دے دی ہے، مجھے کم دی ہے، شاید میں اسی کا مستحق ہوں، مجھے امید رکھنا چاہیے میں اس کا مستحق ہوں، وہ اس کا مستحق تھا. اللہ تعالیٰ نے جو فیصلہ کر دیا ہم اس سے راضی ہیں. رضینا قسمت الجبار فینا، جبار نے جو بھی ہمارے معاملے میں فیصلہ کر دیا ہے، جو بھی تقسیم کی، ہم اس سے راضی ہیں. تو جب اللہ کے فیصلوں سے راضی ہونے کا مزاج بن جائے گا تو حسد پیدا نہیں ہوگا. اس لیے شیطان نے اللہ کے فیصلے پر انگلی اٹھا دی نا. حسد کی وجہ سے کیا کیا اس نے؟ اللہ کے فیصلے پر انگلی اٹھا دی کہ اللہ تعالیٰ تو نے غلط فیصلہ کیا، غلط حکم دیا ہے، مجھ کو اس کو سجدہ کرنے کا حکم دینا، تیرا یہ فیصلہ کیا ہے؟ غلط ہے. تو یہ حسد بڑی خطرناک چیز ہے. اسی سے ہم کو یہ بھی پتا چلا ابلیس کے اس کیریکٹر سے کہ تکبر کتنی خطرناک چیز ہے نا. حسد بھی کہاں سے پیدا ہوا؟ تکبر سے، اپنے آپ کو بڑا سمجھنا. استکبرا اللہ نے فرمایا وہ تکبر کا شکار ہو گیا. تو تکبر بڑی خطرناک چیز ہے، خاص طور پہ ایسا تکبر جو اللہ تعالیٰ کے حکم کے مقابلے میں. ابلیس نے تکبر کیا یعنی اس نے اپنے آپ کو اللہ کے حکم سے بھی بڑا سمجھ لیا. اپنے آپ کو بڑا نہ سمجھے، ہے نا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اتنی فضیلتوں سے نوازا، پھر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم متواضع تھے. دنیا میں اگر کسی کو تکبر کرنے کا حق حاصل ہوتا تو اللہ کے نبی کو حاصل ہونا چاہیے تھا. لیکن ہمیں فرمایا انا سید ولد آدم ولا فخر، کہ میں آدم کی اولاد کے سردار ہوں، لیکن مجھے کوئی فخر کے طور پہ یہ بات نہیں کہہ رہا میں. ہاں، تکبر کرنے کا کسی کو حق ہوتا تو اللہ کے نبی کو تکبر کرنا چاہیے تھا. لیکن تکبر اللہ رب العالمین ہی کو زیب دیتا ہے. ہاں، الکبر ردائی، اللہ کے نبی فرمایا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کے نبی فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تکبر میری چادر ہے، کبر میری چادر ہے. صرف اللہ ہی کی ذات کو کبریائی زیب دیتی ہے، کیونکہ جو بھی اللہ کے پاس اللہ کی جو بھی کمالات ہیں وہ اس کے اپنے ذاتی ہیں، اس کو کسی نے عطا نہیں کیے. ہم کو جو بھی مل جائے
اللہ کی عطا ہے، دوسرے کے دیے ہوئے پہ کیا گھمنڈ ہے نا، دوسرے کے دیے ہوئے پہ کیا گھمنڈ ہے؟ اپنا تو ہمارا کچھ بھی کمایا ہوا نہیں ہے. ہمارے پاس مال ہو، ہمارے پاس دولت ہو، ہمارے پاس شہرت ہو، ہمارے پاس عہدہ ہو، کسی کے پاس خوبصورتی ہو، جو بھی ہے یہ کیا ہے؟ اللہ کی عطا ہے. مانگی ہوئی چیز پر گھمنڈ نہیں کیا جاتا ہے، جو کسی نے دے دی اس پر گھمنڈ نہیں کیا جاتا، اس پر شکر ادا کیا جاتا ہے. تکبر شکر کے خلاف ہے. یہ تکبر کی جڑ سے حسد پیدا ہوا، اور حسد کی جڑ سے اللہ کی نافرمانی. نافرمانی کتنی خطرناک ہے وہ ہم کو اس سے بھی پتا چلی کہ اللہ کی نافرمانی کتنی خطرناک ہے. اللہ کی نافرمانی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو چھین لیتی ہے. ابلیس کو بہت ساری اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ملی تھیں، بڑا مقام، یعنی آپ سمجھ سکتے ہیں اتنا بڑا مقام تھا کہ فرشتوں کے ساتھ اس کو حکم دیا گیا، فرشتوں کی جماعت میں تھا وہ. امام نے فرمایا کہ وہ فرشتہ نہیں تھا لیکن فرشتوں سے تھا، فرشتوں میں سے تھا، یعنی فرشتوں کی جماعت میں شامل تھا وہ اپنی عظمت کی وجہ سے. لیکن ایک نافرمانی سے وہ آسمان سے سیدھا زمین پر آ گیا. تو نافرمانی، اللہ کا گناہ، یہ کتنی خطرناک چیز ہے وہ بھی ہم کو اس واقعے سے پتا چلتا ہے کہ اللہ کی نافرمانی بندے سے اللہ کی نعمتیں چھین لیتی ہیں. ہاں، اللہ رب العالمین کا دیا ہوا مقام چھین لیتی ہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ نے نعمتیں دی ہے، نعمتوں کی حفاظت بھی ایک یہ ہے کہ اللہ کی فرمانبرداری کی جائے، ان نعمتوں میں اللہ کا حکم مانا جائے. ابلیس کے اس واقعے میں ہمارے لیے ایک نصیحت کا سامان یہ بھی ہے کہ نسل پرستی بڑی خطرناک چیز ہے نا. ریشزم جس کو ہم کہتے ہیں، ریس کی بنیاد پر، نسل کی بنیاد پر فخر کرنا. ابلیس نے نسل، یعنی دنیا کا سب سے پہلا نسل پرست ابلیس ہی تھا. اس نے کہا میں جنوں کی نسل سے ہوں اس لیے میں افضل ہوں. ہاں، میں جنوں کی نسل سے اس لیے میں افضل ہوں. یہی نسل پرستی ہوتی ہے نا دنیا میں. ہم کتنی نسل پرستی کرتے ہیں دنیا کے اندر. ہاں، میں فلاں نسل سے ہوں اس لیے میں افضل ہوں. جرمنس کہتے ہیں میں جرمن ہوں اس لیے افضل ہوں. امریکن کہتے ہیں ہم امریکن ہیں اس لیے افضل ہیں. ہاں، کوئی آدمی اپنے نسل کی وجہ سے افضل نہیں ہوتا. یہ نسلوں پر فخر کرنا، نسل کی بنیاد پر فخر کرنا، سرنیم کی بنیاد پر فخر کرنا، یہ کیا ہے؟ یہ جہالت ہے جس میں ابلیس مبتلا ہوا تھا کہ میری نسل یہ ہے، میں جنوں کی نسل سے ہوں، میں آگ سے پیدا کیا گیا ہوں اس لیے میں افضل ہوں. ہمارے معاشرے میں ویسے لوگ ہیں نا، بھئی میں سید ہوں اس لیے افضل ہوں، میں شیخ ہوں اس لیے افضل ہوں، میں انصاری ہوں اس لیے افضل ہوں، میں فلاں خان ہوں اس لیے افضل ہوں. ان کی بنیاد پر فخر کرنا یہ وہ جہالت ہے جو شیطان نے کی تھی. نسل، ذات، برادریاں، ان کی حیثیت بس ایک دوسرے سے تعارف کرانے کی ہے کہ ایک دوسرے کے لیے تعارف کا ذریعہ بن جائیں. نسل پرستی یہ وہ گناہ ہے جو ابلیس نے کیا تھا کہ میں جنوں کی نسل سے ہوں اس لیے میں افضل ہوں. کوئی آدمی محض کسی خاندان کا ہونے کی وجہ سے افضل اللہ کے ہاں نہیں ہو سکتا. اللہ نے فرمایا من ابطأ به عملو لم یسرع به نسبہ، جس کا عمل اس کو پیچھے کر دے اس کا نسب اس کو آگے نہیں کر سکتا. اگر عمل میں خامی ہے، اگر کردار میں پستی ہے، تو محض کسی سرنیم کی وجہ سے آپ اللہ تعالیٰ کے ہاں افضل نہیں ہو سکتے کہ آپ فلاں خاندان کے ہیں، فلاں برادری آپ کی ہے، فلاں ذات آپ کی ہے، اس وجہ سے آپ افضل ہو گئے اللہ کے یہاں پہ. یہ نہیں ہوگا. ذات، برادریاں، خاندان ہوتے ہیں، سرنیم مختلف ہوتے ہیں، ان کی حیثیت محض تعارف کی ہونی چاہیے. لتعارفوا وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، ہم نے شعوب اور قبائل بنائے ہیں تاکہ ایک دوسرے کے لیے تعارف ہو جائے کہ بھئی تم عبداللہ شیخ ہو، تم عبداللہ انصاری ہو، تم عبداللہ خان ہو، تم عبداللہ چودھری ہو. اس کی حیثیت تعارف سے زیادہ کی اور نہیں ہے. نسل کی بنیاد پر، سرنیم کی بنیاد پر، خاندان کی بنیاد پر فخر کرنا یہ ابلیس کی علامت ہے. رنگوں کی بنیاد پر، یعنی بعض لوگ اپنی رنگوں پہ ہی فخر کرتے ہیں نا کہ ہم گورے ہیں تو ہم افضل، دوسرے کالے ہیں تو وہ مفضول. آج دنیا میں سب سے زیادہ تفریق رنگوں کی بنیاد پر ہو رہی ہے نا. انگریز ہیں، یورپین ہے تو وہ انسان. ہاں، ان پہ اگر یوکرین پہ اگر روس حملہ کر دے تو لوگوں کو سمجھ میں آتا ہے انسانیت کے خلاف حملہ ہوا ہے، اور وہی اسرائیل عربوں پہ حملہ کر رہا ہے تو لوگوں کو فلسطینی جو ہے اور عربی جو ہے وہ انسان نہیں دکھائی دیتے. ہاں، عربی انسان نہیں ہے. سالوں سے اسرائیل ان پر ظلم کے پہاڑ توڑ رہا ہے، اور یوکرینینز پہ حملہ ہو گیا رشیا کی طرف سے تو لوگوں کو سمجھ میں آ رہا ہے کہ انسانیت کے خلاف جرم ہو رہا ہے. پوری دنیا جو ہے وہ روس کے خلاف بھڑک اٹھی ہے، چلا رہی ہے. ہم نہیں کہہ رہے کہ وہ صحیح کر رہا ہے، ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ظلم جو آج روس کر رہا ہے یوکرین پہ، وہی ظلم تو کتنے زمانے سے فلسطین پر ہو رہا ہے، وہاں کے عربوں پر ہو رہا ہے، اسرائیل کی طرف سے ہو رہا ہے. تب دنیا خاموش تماشائی بنی کیوں دیکھ رہی تھی تماشا؟ ہاں، لیکن کیا ہے، یورپین سمجھتے ہیں یہ بس وہ گوری چمڑی والے اور نیلی آنکھوں والے یہی انسان ہے، باقی عربی اور کالے رنگ والے یہ انسان نہیں ہے، سانولے رنگ والے یہ انسان نہیں ہے. تو نسلوں کی بنیاد پر فخر کرنا یہ وہ چیز ہے جو ابلیس سے وراثت میں ملی ہے لوگوں کو. ہاں، بہرحال ابلیس کو اللہ رب العالمین نے مردود قرار دے دیا. اللہ نے فرمایا فخرج منہا فانک رجیم، تم نکل جاؤ جنت سے، اب تم کیا ہو؟ مردود ہو.
ہاں اس یہاں سے ذلیل ہو کر کے نکل جاؤ، تم کو اور تمہاری اتباع کرنے والے سارے لوگوں سے میں جہنم کو بھر دوں گا۔ تو ابلیس کو نکال دیا گیا، تو ابلیس نے اللہ سے اجازت مانگی، کہا قال انظرنی الی یوم یبعثون، ابلیس نے کہا اللہ تعالیٰ مجھے قیامت تک کے لیے مہلت دے دے، لوگوں کی بعثت جب ہونے والی ہے اس وقت تک کے لیے مجھے مہلت دے۔ ربی انظرنی بھی ہے نا ایک جگہ پر، ہاں باقاعدہ اس نے اللہ سے دعا کی، ربی اے میرے رب مجھے مہلت دے دے قیامت تک کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا انک من المنظرین، جاؤ تجھ کو مہلت دی جاتی ہے، مہلت دی ہوئے میں سے ہے تو، جا تجھ کو مہلت دی جاتی ہے۔ علماء نے ایک بڑی پیاری بات کہی کہ شیطان نے نافرمانی کرنے کے باوجود اللہ سے دعا مانگی اور اللہ تعالیٰ نے شیطان کی دعا قبول کر لی۔ ہاں اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی اور شیطان نے اور نافرمانی کر کے مانگی اور اللہ تعالیٰ نے شیطان کی دعا کیا کر لی؟ قبول کر لی۔ اس میں ہمارے لیے حکمت، ہاں آگے آ رہی بات، اس میں ہمارے لیے حکمت یہ ہے کہ جب شیطان ہم کو مایوس کرنے کی کوشش کرے، شیطان بعض مرتبہ ہم کو کوشش کرتا ہے مایوس کرنے کی نا، کہ تم دعائیں کیے جا رہے ہو تمہاری دعا نہیں قبول ہو رہی، کوئی بیمار ہے دعا کیا جا رہا ہے شفا نہیں مل رہی، کسی کا کاروبار نہیں چل رہا دعا کیا جا رہا ہے کاروبار نہیں چل رہا، کسی کی بچی کی شادی نہیں ہو رہی دعا کیا جا رہا ہے کہیں رشتہ نہیں مل رہا ہے۔ شیطان ایک مرحلے میں جا کے انسان کے دل میں یہ بات ڈالتا ہے کہ تمہاری دعا نہیں قبول ہوگی، ہاں تمہاری دعا قبول نہیں ہوگی۔ شیطان جب یہ وسوسہ دل میں ڈالے تو شیطان سے بالو تو نافرمان تھا، تو نے سجدہ کر کے کا انکار کر کے نافرمانی کی، پھر بھی اللہ نے تیری دعا قبول کر لی، تو میں اللہ کی اطاعت کر رہا ہوں تو اللہ میری دعا کیوں نہیں قبول کرے گا؟ یہ ایک حکمت ہے۔ شیطان جب بھی یعنی شیطان اس میں بڑا کامیاب ہو جائے گا اگر آپ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس ہو جائیں۔ شیطان اللہ تعالیٰ کو جانتا تھا نا، اس کو یہ پتا تھا کہ میں دعا کروں گا تو اللہ میری دعا قبول کر سکتا ہے، نافرمانی کرنے کے باوجود اس نے دعا کی اور اس کی دعا قبول ہوئی، تو ہم اللہ کی رحمت سے کیوں مایوس ہوں؟ ہاں ٹھیک ہے دعائیں تاخیر ہوتی ہے بعض مرتبہ قبول ہونے میں، بلکہ بعض مرتبہ دعا کے قبول نہ ہونے یا ان کے مؤخر ہونے میں بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی حکمت ہوتی ہے۔ تو مانگتے رہیے، کبھی بھی مایوس نہیں ہونا۔ اور شیطان اگر مایوسی دماغ میں ڈالے تو شیطان کو جواب دو، تیری نافرمانی کے باوجود اللہ نے تیری دعا قبول کر لی، تو میری فرما برداری کے بعد اللہ تعالیٰ میری دعا قبول کیوں نہیں کرے گا؟ اور اس نے باقاعدہ کہا ربی اے میرے رب۔ ہاں اس سے پتا چلا کہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہوئے اس کے ناموں کا وسیلہ لینا چاہیے، اور سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی جس نام کا وسیلہ لیا جاتا ہے وہ کیا ہے؟ رب۔ اس لیے اکثر دعاؤں کے شروع میں آپ دیکھیں گے ربی ربنا، ہے نا، حضرت آدم نے بھی دعا کی ربنا ظلمنا، اللہ کے نبی نے دعا کی ربی زدنی، بہت ساری دعاؤں میں آپ کو ربی اور ربنا کے الفاظ ملیں گے، ہمارے رب میرے رب۔ اس سے پتا چلا کہ دعاؤں میں سب سے کارگر وسیلہ کس نام کا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے نام اور رب کا۔ ہاں اے میرے مالک، اے میرے پروردگار، اے میرے رب۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے اس کو مہلت دے دی اور اس نے اللہ تعالیٰ سے وعدہ کیا قال فبما غویتنی لاقعدن لهم صراطک المستقیم، اس نے کہا اللہ تعالیٰ تو نے مجھے گمراہ کر دیا۔ اب یہ دیکھو بلیم کس پر ڈال رہا ہے؟ اللہ پر، ہاں کہ تو نے مجھے گمراہ کر دیا لیکن میں خالی نہیں بیٹھوں گا، میں کیا کروں گا؟ لاقعدن لهم صراطک المستقیم، میں ضرور بضرور بیٹھ جاؤں گا تیرے بندوں کو بہکانے کے لیے، کہاں پر؟ صراطک المستقیم، تیرے صراط مستقیم پر، ہاں تیرے صراط مستقیم پر۔ ثم لا آتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم، پھر میں تیرے بندوں کو بہکاؤں گا، آگے سے آگے بہکاؤں گا، پیچھے سے آگے بہکاؤں گا، دائیں سے آگے بہکاؤں گا، بائیں سے آگے بہکاؤں گا، ولا تجد اکثرہم شاکرین، اور تو ان میں سے اکثروں کو شکر گزار نہیں پائے گا۔ اس سے کتنی باتیں ہم کو پتہ چلی؟ پہلی بات، شیطان کہاں ہے؟ صراط مستقیم پر۔ شیطان کہاں بیٹھا ہوا ہے؟ صراط مستقیم پر ہی بیٹھا ہے۔ بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں نا کہ مسلمان ہر نماز میں اہدنا الصراط المستقیم کیوں پڑھتے ہیں؟ کیا ان کو صراط مستقیم کی ہدایت نہیں ملی؟ ہاں بار بار صراط مستقیم کی ہدایت کیوں مانگتے ہیں؟ اسی لیے مانگتے ہیں کیونکہ صراط مستقیم پر شیطان بیٹھا ہوا ہے اور وہ کوئی اپنا چھوٹا سا بھی ایک کوشش ضائع نہیں جانے دے گا، ہر کوشش میں لگائے کہ اللہ کے بندوں کو بہکانا ہے۔ اس لیے ہم ایک قدم بھی صراط مستقیم پہ بڑھاتے ہیں، ہم اللہ سے آگے دعا کرتے ہیں اللہ ایک قدم بڑھا دیا تیری رحمت سے، اب ہماری حفاظت فرمانا۔ اس نے طرح طرح کی جال بچھائے ہوئے ہیں، اللہ اس نے کہا میں آگے سے آگے بہکاؤں گا، پیچھے سے آگے بہکاؤں گا، دائیں سے بائیں سے۔ بعض مفسرین نے کہا کہ اوپر سے نہیں کہا، کیوں نہیں کہا؟ کیونکہ اوپر اللہ ہے۔ ہاں یہ اللہ تعالیٰ کے اوپر ہونے کا استدلال جن آیتوں سے کیا گیا اس میں سے ایک آیت یہ بھی ہے کہ شیطان نے یہ نہیں کہا کہ میں اوپر سے بہکاؤں گا، کیونکہ اس کو پتا ہے کہ اوپر کون ہے؟ اللہ ہے، البتہ دائیں سے بائیں سے آگے سے پیچھے سے آ کر کے، یعنی ہر طرح سے وہ بہکاتا ہے۔ آدم کی اولاد کو بہکانے کا کوئی طریقہ وہ نہیں چھوڑتا، کبھی برائی کو برائی دکھا کر کے بہکائے گا، کبھی برائی کو اچھائی دکھا کر کے بہکائے گا، کبھی جو ہے وہ داڑھی چھلا کر کے اور چشمہ لگا کر کے اور جو ہے وہ سیلیبریٹی بن کے آپ کو بہکائے گا، کبھی امامہ باندھ کر کے اور داڑھی لگا کر کے اچھے سے ممبر پہ کھڑے ہو کر کے بھی بہکائے گا۔
شیطان کوئی دقیقہ نہیں چھوڑتا جہاں سے آپ کو بہکا سکتا وہ نہ بہکائے. اب شیطان سے شیطان کے اس فتنے سے ہم کو اگر اللہ کی توفیق نہ ہو تو کوئی بچا نہیں سکتا. اسی لیے ہم بار بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ہے نا. یا کسی ایک بڑی بہت پیاری ایک بات جو ہے وہ کسی سلف سے منقول ہے کہ انہوں نے کسی انسان سے پوچھا کہ یہ بتاؤ اگر تم کہیں پر جا رہے ہو اور چرواہا ہے اور چرواہے کا کتا تم پر بھونک رہا ہے. چرواہا پہلے جو چرواہے ہوتے تھے وہ کتا ساتھ میں لے کے چلتے تھے نا بکریاں چرانے کے لیے, بکریوں کو جو ہے وہ دیکھ ریکھ کرنے کے لیے. تو کہا اگر کتا تم پر بھوگے گا چرواہے کا تو تم کیا کرو گے؟ تو اس نے کہا کہ میں ایک پتھر کھینچ کے ماروں گا. تو کہا چلو پتھر کھینچ کے مارا, تھوڑا دور بھاگ گیا, واپس آ کر کے تم پر بھوگ رہا ہے, تمہارے پیچھے پڑا, کیا کرو گے؟ دوسرا ماروں گا, تیسرا ماروں گا. کہا کتنا پتھر مارو گے؟ پتھر کبھی نہ کبھی تو ختم ہو جائے گا نا. پھر کیا کرو گے؟ کہا پھر میں چرواہے کے مالک کے پاس جاؤں گا, میں اس کتے کے مالک کے پاس جاؤں گا. اگر کتا مجھ پر بھوکے گا تو میں کیا کروں گا؟ اس چرواہے کے پاس جاؤں گا جو اس کتے کا مالک ہے. تو انہوں نے کہا تعوذ میں یہی حکمت ہے, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنے میں یہی حکمت ہے کہ یہ جو شیطان تمہارے پیچھے لگا ہوا ہے اس سے اگر بچنا چاہتے ہو صرف اس کا مالک ہی تم کو بچا سکتا ہے. اس شیطان کا مالک ہی تم کو بچا سکتا ہے, اور کسی کی بس میں نہیں کہ تم کو شیطان سے بچا سکے. اس لیے ہم جب بھی شیطان سے بچنا چاہتے ہیں اس کے پھندوں سے ہم اس کے مالک کے پاس جاتے ہیں. ہم پڑھتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, ہم اللہ کی پناہ چاہتے ہیں کیونکہ اللہ ہی کی پناہ سے شیطان کی فتنوں سے بچا جا سکتا ہے. ورنہ شیطان تو اتنا خطرناک ہے کہ اس نے ہمارے والد کو بھی اپنے وسوسے سے گناہ کے اندر ملوث کر دیا. تو اس نے اجازت مانگی, اللہ تعالیٰ نے اس کو اجازت دے دی اور کہا کہ تو جو ہے میرے جو مخلص بندے ہیں وہ ان کا تو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا, البتہ جو گمراہ ہونے والے ہوں گے ان کو تو گمراہ کرے گا, اور اس کے بعد تیری ذریت کے ساتھ تیرے متبعین کے ساتھ میں تجھ کو جہنم میں ڈال دوں گا. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں داخل کیا. یہ بھی جمعہ کا دن تھا ہے نا. حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں کون سے دن داخل کیا گیا؟ جمعہ کے دن. جنت سے نکلے بھی جمعہ کے دن, جنت میں داخل بھی جمعہ کے دن ہوئے, زمین پر اتارے بھی جمعہ کے دن گئے, اور فرشتوں نے سجدہ بھی جمعہ کے دن کیا, تخلیق بھی جمعہ کے دن ہوئی. بعض علماء نے کہا کہ ایک ہی دن میں سب کچھ ہو گیا. یہ سارا واقعہ جو ہے نا وہ ایک ہی دن, جمعہ کے دن سارا واقعہ پیش آیا. لیکن وہ ایک دن جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے کتنا ہوتا ہے؟ ان یومن کیسے ہے عند ربک کا, ہاں کا الف سنۃ نا, ہاں کہ اللہ کے ہاں جو ایک دن ہے وہ کتنا ہے؟ 1000 سال کے برابر ہے. 1000 سال کے برابر ہے. کیا سمجھ میں نہیں آتا لوگوں کو. اللہ کے یہاں ایک دن کتنا ہے؟ 1000 سال کے برابر ہے. تو یہ لمبا وقفہ تھا لیکن سب جمعہ کے دن ہوا. یہ بات بہت ساری مفسرین نے کہی کہ یہ سب کچھ ایک ہی دن میں ہوا, لیکن یہ ایک دن بہت لمبا ہوتا ہے. تو یہ سارا کچھ جمعہ ہی کے دن سارا سب کچھ ہو گیا. اور امام ابن کثیر نے ایک بات یہ کہی ہے کہ جنت میں اچھا یہ بھی ایک بہت بڑا اختلافی مسئلہ ہے کہ حضرت آدم کو جس جنت میں داخل کیا گیا تھا وہ کون سی جنت ہے؟ وہ کوئی باغ تھا عام سا, یا وہی جنت جس میں ہم کو مرنے کے بعد ڈالا جائے گا؟ بڑا اس میں اختلاف ہے. صحیح قول کے مطابق یہ کہ وہی جنت ہے جس میں ہم کو انشاءاللہ تعالی جو جنتی لوگ ہوں گے انشاءاللہ تعالی ان کو جنت میں جنات عدن جس کو کہا جاتا ہے نا, ہمیشہ والی جنت. کیونکہ اس حضرت آدم کو جس جنت میں داخل کیا گیا اس کی صفت کیا بیان کی گئی کہ اس میں آپ کو بھوک نہیں لگے گی, آپ کو پیاس نہیں لگے گی, اور آپ برہنہ نہیں ہوں گے. تو اس سے کیا پتا چلا کہ یہ وہی جنت ہے جس جنت میں اللہ تعالیٰ نیک عمل کرنے والے بندوں کو مرنے کے بعد داخل کرے گا. یہ وہی جنت ہے, اس میں حضرت آدم کو رکھا گیا اور کافی وقت کے لیے رہے. یعنی تھا تو وہ ایک دن جمعہ ہی کا, لیکن جیسا کہ ہم نے دیکھا کہ ایک دن اللہ تعالیٰ کے ہاں کئی ہزار سال کے برابر ہوتا ہے, تو وہ کافی وقت تک کے لیے رہے. یہ کیسے پتا چلا کافی وقت تک کے لیے رہے؟ کہ قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا فنسیا, آدم جو ہے بھول گئے, ولم نجد لہو عزما, اور اللہ نے بھی فرمایا نسیا آدم فنسیت ذریتہ, کہ آدم بھولے اور آدم کے ساتھ ان کی ذریت بھی بھولتی ہے. تو امام ابن کثیر کہتے ہیں کہ تھوڑے وقت میں تو انسان نہیں بھولے گا, کسی چیز کو بھولنے میں ٹائم لگتا ہے. تو اس سے پتا چلتا ہے کہ حضرت آدم کافی وقت تک کے لیے جنت کے اندر رہے تھے. تھا وہ اللہ کے یہاں کا ایک ہی دن, لیکن یہاں ہمارے دن کے حساب سے وہ کافی وقت تک کے جنت میں رہے. اور اللہ تعالیٰ نے ان کو تنبیہ کی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا فقلنا یا آدم ان ھذا عدو لک ولزوجک فلا یخرجنکما من الجنۃ فتشقى, کہ اے آدم یاد رکھو کہ یہ تمہارا دشمن ہے. اللہ نے پہلے تنبیہ کر دی. یہ بھی اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو اپنے دشمن کی بات بتا دی کہ تمہارا دشمن کون ہے, کا یہ تمہارا دشمن ہے. ولزوجک, اور اکیلے تمہارا نہیں تمہارے بیوی کا بھی دشمن ہے. فلا یخرجنکما من الجنۃ فتشقى, تو ایسا نہ ہو کہ تم کو جنت سے نکال دے. اللہ نے پہلے ہی الٹیمیٹم دے دیا تھا, وارننگ دے دی تھی کہ یہ شیطان تمہارے پیچھے پڑا ہوا ہے اور یہ تم کو جنت سے نکالنے کی کوشش کرے گا.
وَإِنَّ لَكَ أَلَّا تَجُوعَ فِيهَا وَلَا تَعْرَى، اور اس جنت میں تم کو بھوک نہیں لگے گی. اس سے علماء نے استدلال کیا ہے کہ یہ وہ جنت ہے جس میں وفات کے بعد پھر جو ہے نیک بندوں کو اللہ داخل فرمائے گا. وَإِنَّكَ لَا تَظْمَأُ فِيهَا وَلَا ایان نام سے کوئی بچہ بیٹھا ہوا، ان کے گھر سے فون آ رہا ہے تو وہ چلے جائیں. تو یہ اللہ تعالیٰ نے وارننگ دے دی پہلے سے کہ شیطان تم کو بہکانے کی کوشش کرے گا، تم کو اس کے بہکاوے میں نہیں آنا. یہ بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے. لیکن اس کے باوجود آگے جو معاملہ ہوا اب پھر سے رہ گیا. ہاں چوتھا پارٹ لینا پڑے گا. ہاں نہیں پورا ہو پائے گا، بہت سارے پوائنٹس ہیں. ہاں 10 منٹ میں بھی نہیں ختم ہوگا، یعنی پھر اگلا درس جو ہے وہ اسی موضوع پر رکھتے ہیں انشاءاللہ تعالی ہم لوگ. ہاں آخری جو ہے کیا کوئی مسئلہ ہے، کوئی حرج ہے حافظ جی؟ ہاں ایک پارٹ اور لے سکتے ہیں نا بھائی. اصل تو حکمتیں یعنی واقعہ بنیادی طور پہ تو آپ لوگوں کو پتہ ہی ہے، واقعہ بیان کرنا مقصد نہیں ہے. اس واقعے میں جو ہمارے لیے حکمت کی چیزیں ہیں اور کچھ اس کی تفصیلات جو قرآن مجید میں نہیں موجود ہیں وہ بیان کرنا اصل مقصود ہے نا. اب اگر میں بولوں تو 10 منٹ میں ختم نہیں ہوگا، تقریباً آدھے گھنٹے سے زیادہ کا ہی مواد ہے. اور جو ہے 10 منٹ میں پھر اگلا درس جو ہے وہ آدھا تو لے نہیں سکتے کہ آدھا کسی اور موضوع پہ لے لیں. تو آج کا درس ہم یہیں پہ ختم کرتے ہیں. حضرت آدم علیہ السلام جنت میں چلے گئے، تھوڑا دیر جنت میں رہنے دیتے ہیں. ہاں تو انشاءاللہ تعالی پھر اگلے درس میں ہم لوگ دیکھیں گے کہ کیسے شیطان. بھائی بہت بحثیں ہیں نا، مطلب ایک بہت لمبی بحث اس بارے میں ہی ہے کہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ حضرت آدم علیہ السلام سے گناہ کیسے ہوا. نبی تو معصوم ہوتے ہیں نا، لمبی بحث ہے یہ کہ ایک طرف ہم انبیاء کے معصوم ہونے کا عقیدہ رکھتے ہیں، تو حضرت آدم سے گناہ کیسے سرزد ہو گیا. ہاں پھر شیطان نے کیسے بہکایا اور پھر وہ حضرت حوا کو کیسے پیدا کیا گیا وہ بھی ایک موضوع ہے. کون سا پھل کھایا، کیسے نافرمانی کی، بہت ساری چیزیں ہیں. تو انشاءاللہ تعالی جو مزید تفصیلات ہماری رہ گئی ہیں اگلے درس میں ہم اس کو کور کر دیں گے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین. ہاں ایک اعلان یہ سماعت فرما لیں، آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ منگل کے دن ہمارا درس ہو رہا تھا. الحمدللہ اب ایک نیا سلسلہ خواتین کے دروس کا بھی شروع کیا گیا ہے، اور 5:30 سے 6:30 بجے تک کے منگل ہی کے دن خواتین کا بھی درس ہوتا ہے. آن لائن نہیں ہوتا ہے، یہ آف لائن ہی ہوتا ہے، یہیں پر جماعت خانے میں ہوتا ہے. تو جو حضرات یہاں مقامی ہوں اور وہ میری آواز سن رہے ہوں تو اپنے گھر کی خواتین کو اس درس میں شرکت کے لیے بھیجیں. عالمہ ہیں اور معروف داعیہ ہیں جو یہ درس لیتی ہیں خواتین میں، تو اپنے گھر کی خواتین کی تربیت کرنا بھی ہماری ذمہ داری ہے. اس کے لیے آپ ان دروس میں اپنے گھر کی خواتین کو بھیجیں. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واستغفروہ انہ غفور رحیم. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.